ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے انسانی مراتب میں انبیاء اور صدیقین کے بعد جو سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے وہ شہید فی سبیل اللہ کا ہے۔ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ شہادت باعث افسوس اور باعث غم نہیں بلکہ شہادت کی موت باعث فخر ہے۔ مرنا تو ہر شخص نے ہے، موت سے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے
بچنے والی ذات ہے تو صرف وہ فرشتوں پہ بھی موت آنی، جبریل پر بھی، حتیٰ کہ ملک الموت پر بھی۔ یہاں تک کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ خود موت کو ایک دمبے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لا کے اس کے گلے پہ چھری رکھیں گے اور آواز آئے گی، لو آج موت پر بھی موت آ گئی۔ اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا۔ موت کا شکنجہ جب چڑھتا ہے آپ کا بھی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، بیماریاں جب قابو کرتی ہیں، ایک بیماری کا علاج کرو تو دوسری بڑھنے لگتی ہے، اس کا علاج کرو تو یہ بڑھنے لگتی ہے۔ مرنا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے یاد نہیں رکھتے، ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں بیٹھتا۔ یہ تصور بیٹھ جائے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ خود میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہذہ القلوب، یہ جو سینوں میں دل ہیں ان پر گناہوں کا زنگ لگتا ہے۔ ایک گناہ کیا، ایک نقطہ کالا لگ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کے سیکل کرنے کے، زنگ اتارنے کے کئی طریقے ہیں، وہ لوہے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو دلوں پہ زنگ لگتا ہے گناہوں کا، اس کے اتارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو میرے آقا نے دو طریقے بتائے۔ سب سے پہلا طریقہ میرے آقا نے بتایا تلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ ظاہر بات ہے پڑھنے کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھیں نہیں اور پڑھتے رہیں۔ کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، میڈیکل کی اٹھا لیں، وکالت کی اٹھا لیں، انجینئر کی اٹھا لیں، کوئی سی اٹھا لیں، سمجھے بغیر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور،
قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں سینے میں جنم لیتی، شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، ان ساری بیماریوں کی شفا جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو یہ پہلا نسخہ تجویز کیا میرے آقا، اور دلوں سے زنگ کے اتارنے کا دوسرا طریقہ میرے آقا نے بتایا، کثرت و ذکر الموت، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ موت کو یاد رکھو گے تو زنگ کا اترنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دلوں پہ زنگ لگ ہی نہیں سکتی اگر موت ذہن میں ہو۔ یہ جو ایک شخص دفتر میں بیٹھ کے رشوت لیتا ہے اور مظلوموں کو تنگ کرتا ہے، اور اس غریب مظلوم جس کے پاس کوئی سفارش نہیں، مختلف بہانوں سے اس کے چکر لگاتا رہتا ہے اور اشاروں کنایوں میں کہتا ہے فائل انجے نہیں ٹردی، اس دے تھلے پہیے لانے پیندے، یعنی کوئی چیز ہو لگاؤ۔ اور یہ جو دکان پہ بیٹھ کے کم تولتا ہے، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے، عیب دار چیز چھپا کے بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور یہ ایک شخص جو سود کھاتا ہے، یہ دفتر میں رشوت لینے والا، دکان میں کم تول کے مال کمانے والا، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ گھر بناؤں گا، بچے ہیں خوشحال ہو جائیں گے، کوئی پلاٹ خریدیں گے، گھر میں کار ہونی چاہیے، اچھا مکان ہونا چاہیے، اسی لیے کرتا ہے نا سب کچھ، زندگی بن جائے۔ اگر اسے یقین ہو کہ دفتر سے چھٹی کے وقت اور دکان بند کرنے کے بعد شاید موت مجھے گھر پہنچنے بھی دیتی ہے یا نہیں، تو یہ سارے کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے ہر بندے کی موت چھپا کے رکھی ہوئی۔ 70-80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے حالے کوئی میں مرنا، اور جوان بچے جو ہیں 18 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، وہ کہتے ہیں یہ عمر کوئی مرنے کی ہے، بڑی عمر پڑی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ابھی ہمارا دادا زندہ ہے، ابھی ہمارا تایا زندہ ہے، تو ہم تو کل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو قبرستان جانے کا حکم دیا تھا شریعت نے کہ قبرستان جایا کرو، اس کی وجہ کیا بیان کی تھی؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، نئی نئی شریعت آئی، تم نئے نئے مسلمان ہوئے، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا، کوئی بندہ قبرستان نہ جائے، اس لیے کہ شرک قبروں سے پھیلتا ہے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، پھر وہاں سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، اب توحید تمہارے دل میں راسخ ہو گئی ہے، فزوروا، اب قبرستان جایا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبرستان جا کے کیا یاد آتی ہے؟ موت یاد۔ وَتُزَاحِدُ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، کل حجارہ یا اس سے بھی زیادہ سخت،
اس لیے کہ کئی پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے ابل پڑتے ہیں، کئی پتھر ایسے ہیں جو رب کے ڈر سے لڑکھنے لگتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ من خشیت اللہ، ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، جنازہ گاہ میں بیٹھے ہیں، وہاں جا کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ ہم دنیا کی گفتگو میں ہیں، سیاسی گفتگو میں ہیں، فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کا کاروبار کیسا چل رہا ہے اور فلاں نے گاڑی لی تھی اور میں نے فلاں، انا للہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو کہ قبرستان جایا کریں، جب وقت ملے قبرستان جایا کریں، اور اس نیت سے جایا کریں کہ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ نیت کر لیں تو آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے کہ میں اس لیے قبرستان جا رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر وہاں چلا پھرا کریں ان رستوں میں، قبروں کے درمیان، اور ان کے سرہانے لگے ہوئے کتبوں کو پڑھا کریں، کتبے پڑھا کریں۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ ہمارے شہر کا شیخ الحدیث تھا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ ہمارے شہر کا بہت بڑا مفتی تھا۔ اور یہ کس کی قبر ہے؟ یہ بڑا پہلوان تھا، یہ چیلنج کرتا تھا کہ میرا مقابلہ کرو۔ آج یہ سارے یہاں آ گئے، یہاں آ گئے۔ پھر کچھ کتبے پڑھا کرو جس پہ ان مرنے والوں کی عمریں بھی لکھی ہوئی ہوتی، نام لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے بعمر 20 سال۔ پھر اس 20 سال کے بچے نے اس دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ بعمر 22 سال، بعمر 35 سال، کڑیل جوانی میں، جوبن میں دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ جایا کرو، پڑھا کرو۔ قبرستان اس لیے جاؤ کہ وہاں جا کے کیا یاد آتی ہے؟ موت۔ یہ جو ہمارے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ قبروں پہ نہیں جانے دیتے، قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں، نہیں، قبرستان جانے سے کون منع کرتا ہے؟ تو وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن 3 مسجدوں کے علاوہ نیت کر کے سفر کرنا، کسی مسجد کی زیارت کے لیے، اسے بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دی۔ صرف 3 مسجدیں، بیت اللہ نیت کر کے سفر کرو، مسجد نبوی نیت کر کے سفر کرو، مسجد نبوی جا رہا ہوں، بیت المقدس آپ گھر سے چلیں، نیت کر کے چلیں، اور آپ گھر سے نیت کر کے چلیں میں اسلام آباد فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ چے جائے کہ بابا فرید کے مزار پہ جا رہا ہوں اور حضرت علی حجویری کی مزار پہ جا رہا ہوں اور سلطان باہو کے مزار پہ جا رہا ہوں، نہ، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی زیارت کی نیت کر کے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تم جو ہم پر بہتان لگاتے ہو کہ ہم قبرستان نہیں جانے دیتے، اس سے ہم منع نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نیت کر کے کسی قبر کی زیارت کے لیے، کسی مزار کی زیارت کے لیے، ہاں آپ اسلام آباد گئے اپنے کسی کام کے لیے، چلو جی فیصل مسجد بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لاہور گئے، چلو جی شاہی مسجد بھی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ نیت آپ کی یہاں سے نہیں تھی اس کی زیارت کے لیے، اس سے ہم منع کرتے ہیں۔ پھر آپ مجھے بتائیں، میرے آقا نے قبروں کی زیارت کی جو وجہ بیان کی، تو زاہد من الدنیا، وہاں جا کے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو بے رغبتی کب پیدا ہوگی؟ جب قبر کچی ہوگی،
اس پر نہ کوئی دیا ہوگا، نہ کوئی پھول ہوگا، نہ کوئی غلاف ہوگا، کہیں گڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کے پھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی کہ کس دنیا میں ہم مگن ہیں، ہماری آخری آرام گاہ تو یہ، اس میں غریب امیر سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ وہ 2 گز زمین ہے، ارب پتی کو بھی وہی ملنی ہے اور ایک بھوکے فقیر کو بھی وہی ملنی، کفن بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہے اے بڑا مل آنر ہے، اس نو 2 گھوڑے دی بوس کی کفن، اسے بھی لٹھے میں کفنایا جا رہا ہے اور ایک عام آدمی کو بھی لٹھے میں کفنایا جا رہا ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا ہے، سادہ سا۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی تب پیدا ہوگی کہ بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، ہم غریبوں کے مزار پہ نہ چراغ ہے نہ کوئی پھول ہے، کوئی چیز نہیں ہوگی، تو پھر دنیا سے کیا پیدا ہوگی؟ بے رغبتی۔ اور اگر وہاں 50 لاکھ کا فانوس لٹکا ہوا ہو، دروازہ سونے کا ہو، سیڑھیاں سنگ مرمر کی ہوں، تو وہاں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ وہاں تو بندہ کہے گا کدی میرے گھر بھی ہو جائے فانوس ہوندا نا۔ اس سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں، قبروں پہ جانے سے منع نہیں کرتے، قبروں پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ پھر قبرستان اس لیے جانا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں نے تو بڑی بات کہہ دی ہے یار، آپ سمجھے ہی نہیں۔ قبرستان جانا ہے، ان سے نہیں کروانی، ان سے نہیں کروانی، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب تک بزرگ زندہ ہے، ولی اللہ زندہ ہے، عالم زندہ ہے، مفتی زندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، میرے لیے دعا کریں جی۔ ہمیں جمعے پہ لوگ پرچیاں نہیں بھیجتے، میرے بیمار کے لیے دعا کریں، میں مقدمے پھنسا ہوا ہوں، میرا کاروبار مندہ ہو گیا ہے، ہمیں نہیں بھیجتے پرچیاں۔ جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہم اس کی دعاؤں کے محتاج نہیں، وہ ہماری دعاؤں کا۔ اس سے دعا نہیں کروانی، پھر اس کے لیے دعا کر۔ جب اللہ کے ولی کا جنازہ ہوتا ہے، نیک بندے کا جنازہ ہوتا ہے، کسی عالم کا جنازہ ہوتا ہے، اس میں جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہی نیت کرتے ہیں، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے، یہی کرتے ہو۔ ابھی تو زمین کے اوپر ہے اللہ کا ولی، ابھی تو آپ کے سامنے ہے، اور شریعت اس وقت کہہ رہی ہے اس سے نہیں، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب وہ دفن ہو جائے تو پھر تم اس کی دعاؤں کے محتاج ہو جاتے ہو کہ وہ بزرگ تمہارے لیے دعا کرے، نہیں، اب تم نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اس پر میں کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ پڑھو درود۔ اللہم کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ کون مانگ رہا ہے؟ میں۔ کون مانگ رہا ہے؟ آپ۔ کس کے لیے؟ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا ہے سن اللہ نو آکھن دی کوئی ضرورت نہیں، اسی آپ ہی کافی ہاں۔
تو وہ شروع ہو جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، وہ درمیان میں سے اللہ کو نکال دیتے ہیں، اور ہم اللہ کو ہی سے درخواست کرتے ہیں اللہم، کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر صلات بھیجتے ہیں۔ صلات، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے صلات بھیجی نہ، اللہ صلات بھیج رہا ہے نہ، معنی یہ ہوگا 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحہ میں اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل نہ کر رہا ہو، ہمیشہ نازل ہو رہی، ہمیشہ نازل ہو رہی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی صلات بھیجو۔ ہمیں کہا، ہم نے جواب میں کہا مولا ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم خود تیرے نبی پہ صلات بھیجیں؟ ہم پھر تجھے دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہم۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہر عمل کی مقبولیت اور نامقبولیت میں شک ہے، قبول ہے یا نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قبول ہے یا نہیں؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، پتہ نہیں مقبول یا نامقبول، مگر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ صلی علی محمد، اور ادھر ہمیشہ صلات بھیجی جا رہی ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے۔ جب رحمتیں نازل نہ ہو رہی ہوں، ادھر سے ہم نے دعا مانگی اور ادھر سے رحمتیں جاری تھیں، ہماری دعا بھی قبول ہو گئی۔ یہ جو ہمارے لوگ وسیلے کے چکر میں کہ دعا میں وسیلہ دینا چاہیے، طفیل، صدقہ، ساری دعا مانگ 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 کے آخر میں کہتے ہیں نبی پاک دے طفیل قبول کر، 5 تن پاک دے صدقے قبول کری۔ خدا گواہ ہے، جمعے کا اجتماع ہے، میری عادت نہیں ہے تحدی کی، تعدی کی، چیلنج کی، میری عادت نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے میں ممبر رسول پہ ہوں، اور ہوں بھی سرگودا میں کہ کہیں بھاگ بھی نہیں جانا۔ پورے قرآن میں اس کی 6600 سے زیادہ آیتوں میں کسی ایک آیت میں، اور پورے ذخیرہ حدیث میں، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے عمل میں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے نکالا، ساڑی سمجھو باہر، کہاں سے نکال لیا، کہاں سے اس کو ثابت کیا۔ قرآن نے کہا براہ راست پکارو، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي،
جب میرے بندے آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں آتا، کوئی نیا آدمی آیا ہے، اس کے لیے یہ بات نئی ہے، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھو، شاباش۔ جو قرآن نے دعائیں سکھائی ہیں پڑھو، تو ان کو ایک بھی نہیں آندی۔ اور ربنا آتنا تے پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھو۔ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں اور جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں، حدیث میں مستقل باب موجود ہے، کتاب الدعوات، کیا نام ہے اس کا؟ کتاب الدعوات۔ اس میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جو میرے آقا نے پڑھی، کسی صحابی کو سکھائیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، مسجد میں آتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھا چکنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نیا چاند دیکھو کیا پڑھنا ہے، بیوی سے ہم بستر ہونا چاہتے ہو تو اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ جتنی دعائیں میرے آقا نے امت کو سکھائی ہیں، بندیالوی کہتا ہے کسی ایک دعا میں واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے، صحیح سند سے لائے۔ میرے آقا نے بھی جو دعا سکھائی، اللہم ربنا، تم نے کہا نہیں، نبی پاک دے صدقے، پنجتن پاک دے صدقے، حضرت علی دے صدقے، انہاں دے طفیل، تو میری گل مان۔ ایک بندہ بڑا سخی مشہور ہو، کسی کو واپس نہیں کرتا، بڑے کھلے دل کا ہے، کھلے ہاتھ کا ہے، شہرت اس کی یہ ہے۔ میں اس کے پاس گیا، مجھے کوئی چیز چاہیے تھی، میں نے اس سے وہ چیز مانگی، اس نے مجھے نہیں دی، چیز ضروری تھی۔ میں باہر نکلا، میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ میں نے چیز لینی تھی، یہ بڑا سخی مشہور ہے، میں نے اس نہیں دیتی۔ اس میرے دوست نے کہا اس کا فلانا دوست ہے نا، اس نال بڑا پیار کر دئی، اس نو جا کے آکھ او اس نال گل کرے، تین شے لب جائے گی۔ میں اس دوست کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو کہا یار وہ تیرا دوست ہے، میں نے تے دتی نہیں، تے تو جا تے میں نو شے لے کے دے۔ میں اس کو وسیلہ بنا کے آیا اور اس نے سفارش کی، اس نے مجھے چیز دے دی۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے اس سخی دے پلے کی رہ گیا؟ کیا رہ گیا سخی کے پلے؟ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، جو اپنوں کی سنتا ہے پرایوں کی نہیں سنتا۔ کیسا رحمان ہے جو دوستوں کی مانتا ہے دشمنوں کی نہیں مانتا۔ نہیں ہو لوگوں، وہ رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر وہ رحمان بنے گا۔ اپنوں کی مانتا ہے، گناہگاروں کی نہیں مانتا، فرما برداروں کی مانتا ہے، نافرمانوں کی نہیں مانتا۔ یہی تم لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہو؟ رب کے پلے میں تم نے کیا چھوڑا ہے؟
بس صرف اشارہ کروں گا، واقعہ اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ کئی دفعہ کر چکا ہوں، نئے لوگ آئے ہیں تو اشارے کو ہی سمجھ جائیں۔ 1 منٹ پہلے میرے رب کے غضب کو بھڑکا چکا ہے، رب غصے میں ہے، اس نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، اس نے کہا کیوں نہیں کرنا، اس نے کہا میری مرضی میں نہیں کرنا۔ رب کے سامنے کھڑا ہے، خلاق عالم کے سامنے کھڑا ہے، جو لفظ کن سے ساری کائنات بنا دیتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے دو بدو جواب دینے لگا ہے، کر سجدہ، نہیں کرنا، نکل میری جنت سے۔ یہ نکلا، پھر واپس مڑا، کہنے لگا مولا میری ایک دعا ہے۔ فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو۔ تمہیں کس نے پڑھایا ہے کہ گناہگاروں کی نہیں سنتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ایک چیز مانگیں، اللہ آپ کو نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں ہن 5 تن پاک دا صدقہ ہی ہن دینا کہ نہیں دینا؟ اللہ کہا ہن تے دینا پڑنا۔ یہ رحمان ہے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ کسی دعا میں واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ جتنے نبیوں کی دعائیں آپ کو یاد ہیں، ہر نبی نے جو دعا مانگی کس لفظ کے ساتھ مانگی تھی؟ ربنا ربنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، وسیلے سے نہیں۔ دعا جب مانگنی ہے، اس دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھنا ہے۔ درمیان میں اپنی دعا مانگ لینی ہے، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، یا اللہ مجھے قرضے سے نجات دے دے، تو دعا سے پہلے بھی درود، دعا کے بعد بھی درود، درمیان میں اپنی دعا۔ درود ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہونی ہے، قبول ہی قبول ہونی ہے۔ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کر لے، آخری بھی قبول کر لے، درمیان والی چھوڑ دے۔ نہیں نہیں، پہلی اور آخری قبول کرے گا تو درمیان والی بھی قبول کرے گا۔ یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی اور کس طرف نکل گئی، من آپ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں، تو ان کے لیے جب وہ فوت ہو جائیں بزرگوں تو پھر ان سے دعا نہیں کروانی، پھر شاباش، پھر ان کے لیے دعا کر۔ تو قبرستان کیوں جانا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں گے۔ قبرستان کیوں جانا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے۔ قبرستان کیوں جانا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ وَتُزَاحِدُ مِنَ الدُّنْيَا۔ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور موت یاد آتی ہے۔ اگر موت یاد رہے تو پھر بندہ گناہوں کے قریب جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ ہمیں چونکہ موت یاد نہیں رہتی، اس لیے ہماری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی۔ یہ رب کی رحمت ہے، اس نے موت کا وقت پوشیدہ رکھا ہے اور امید کی رسی آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ ورنہ سچی سچی گل کرو جتنے بندے بیٹھے ہو، اگر آپ میں سے کسی کو اللہ بتا دے، اگر آپ کو ذریعہ کوئی نہیں، میرے آقا پر وحی کا سلسلہ ختم ہو، اب جبریل نے وحی لے کے نہیں آنا،
اگر سے کر رہا ہوں بات، اگر اللہ کسی ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دے 1 جنوری سن 2024 دن دے 12 بجے تیری موت دا وقت مقرر ہے، حالے پہ جے 2 سال، بنائے گا بنگلے نہیں، کوٹھیاں نہیں، خریدے گا کاریں نہیں، کرے گا 2 نمبریاں؟ وہ اپنے بیٹوں سے کہے گا اے ہر شے سنبھالو، میں تے ٹرے جے مسیت، میری زندگی دے رہ گئے جے کوئی 1.5 سال، وہ پھر اللہ اللہ یہیں پڑا رہے گا۔ یہ تو رب کا شکر ہے کہ اس نے موت کا وقت کیا ہے مخفی رکھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً تفسیر خازن نے لکھا کہ منصور بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں مل گیا ملک الموت عزرائیل۔ منصور نے اس سے پوچھا میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے؟ ملک الموت نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ صبح اٹھا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، معبرین کو بلایا، خواب کی تعبیر بتانے والے لوگ۔ یوں رات اسرائیل کو دیکھا ہے، موت کا وقت پوچھا، اس نے اشارہ کیا۔ ایک معبر نے کہا 5 سال رہ گئے، دوسرے معبر نے کہا 5 مہینے، تیسرے معبر نے کہا 5 ہفتے، چوتھے نے کہا جی 5 دن، اشارہ ہے اس طرف۔ یہ جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کبھی سچا خواب آپ کو آ جائے۔ سچے خواب تب آتے ہیں رات کھانے میں گوبھی اور آلو نہ کھائے ہوئے، پھر سچے خواب آتے ہیں، نہیں تو وہ تبخیر ہوتی ہے، خیال آتے رہتے ہیں۔ ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اڑتے خواب ہیں، اڑتے خواب، ان کی تعبیر ہی کوئی نہیں۔ خواب وہ ہے جو آپ کو صبح کے ٹائم بالکل عین یاد ہے اور یہاں جمع ہوا ہے، اس کی تعبیر ہر بندے سے نہیں پوچھنی۔ متا محلے دے امام نو صبح آکھو جی من راتی خواب آیا تھے، اے آیا تے تعبیر دسو، نہ، جس طرح کوئی تعبیر بتائے گا رب اسی طرح کر دے گا، ذہن میں رکھیے۔ کس عالم سے پوچھنا ہے؟ جو اس تعبیر کا علم جانتا ہو۔ میں نہیں جانتا، یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد ہے، اس کا علم سے اتنا تعلق بھی کوئی نہیں، خدا داد ہے۔ کسی بندے نے خواب دیکھا میرے گھر میں وقت کا حکمران آیا، بادشاہ میرے گھر میں آیا، بظاہر تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اس نے تعبیر پوچھی تو عالم نے کہا گھر جا تے اپنا سامان باہر کڈ، تیرا مکان ڈھہن والا گر جائے۔ اس نے کہا بادشاہ گھر آیا ہے، یہ کوئی پاکستان دا بادشاہ ہے جتھے وڑن تباہی پھیر چھڈن؟ بادشاہ میرے گھر آیا ہے، یہ تو عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، آپ کہتے ہیں مکان گر جائے گا۔ اس نے سامان باہر نکالا، کچھ دیر کے بعد مکان گر گیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے یہ تعبیر کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں نے یہ تعبیر قرآن سے لی۔ جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو لکھا تھا مسلمان ہو کے آ جاؤ ورنہ میں آ رہا ہوں، تو اس کے فوجیوں نے اور اہلکاروں نے کہا تھا مقابلہ کریں گے جی، کوئی فکر دی ضرورت نہیں۔ ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا پاگل نہ بنو، ان الملوک اذا دخلوا
بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ خواب کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز بڑے معبر تھے، ابن سیرین بڑے معبر تھے۔ کتاب الرویا ملتی ہے بازار میں ابن سیرین کی، اس میں سارے خوابوں کی تعبیریں لکھی ہوئی، یہ دیکھو تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو تو کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا آپ کی موت زندگی 5 مہینے رہ گئی، 5 سال رہ گئی، 5 ہفتے رہ گئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فرمایا نہ 5 سال، نہ 5 مہینے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 دن، تو نے اپنی موت کے بارے میں پوچھا، اس نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا تیری موت ان 5 چیزوں میں ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہیں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کہاں بتایا؟ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، اسے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ موت اگر یاد رہے اور ہر وقت ہمارے ذہنوں پہ رہے تو یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا موت لذتوں کو توڑنے والی، موت کا تصور ذہن میں رہنا چاہیے، پھر بندہ بدعمالیوں سے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ میں نے موضوع شروع تو خطبہ جو کیا آج کا بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ موت تو آنی آنی ہے، اس سے مفر نہیں، بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ چونا گچ محلات میں رہو، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں، کتنی کتنی منزلیں بنا کے اوپر چلے جانے والوں، 110 منزلیں، 110 منزلیں بنا کے اوپر چلے جانے والوں، ستدفن عن قریب فی التراب، مرنے کے بعد دفن وہاں نہیں ہونا ہے، دفن ہونے کے لیے آنا یہی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کوئی بھاگ جائے، چونا گچ مکانوں میں چلا جائے۔ کسی بڑے بندے نے سنا تھا کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، اس نے اپنے کمرے میں کتا باندھ دیا۔ کسی نیک بندے نے پوچھا یہ کتے باندھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا جس مکان اور گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو ملک الموت بھی تو فرشتہ ہے، اس کا راستہ روکا ہے، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس عالم نے کہا جیڑا فرشتہ کتے دی روح قبض کرنے واسطے آئے گا نا، وہ نال تیری بھی قبض کر کے لائے جائے گا۔ کتے نے بھی تو مرنا ہے نا، اس کی بھی روح تو نکلنی ہے، تیری بھی ساتھ لے جائیں گے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہسپتال میں بیڈ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، فالج کے حملے کے بعد بے حس جسم 10-12 سال لوتھڑے کی طرح چارپائی پہ رکھ کے مر جاؤ، روڈ پر ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، مرنا ہی مرنا ہے، تو پھر بندہ کیوں نہ تمنا کرے کہ مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے۔ شہید کا درجہ انسانی مراتب میں
انبیاء اور صدیقین کے بعد، انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شہداء۔ شہید، شہید کا معنی بھی یہ جس کے لیے گواہی دی، ایک معنی یہ بھی، ایک معنی یہ گواہی دینے والا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے گواہی دینے والا۔ کیا مطلب؟ شہید اپنا خون بہا کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچا مذہب، ہم اپنے عمل سے نہیں دے سکتے، آپ اور میں اپنے عمل سے یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور شہید خون بہا کے گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچا مذہب۔ یا شہید اسم مفعول کے معنی میں جس کے لیے جنت کی گواہی اور شہادت دی گئی، شہید وہ ہے جس کے لیے خوشخبری ہے کس کی؟ جنت۔ اللہ اسے کہاں داخل کر دیں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات اقبال کالونی میں ہمارے حاجی صاحب کا مدرسہ ہے جی، خواتین کے لیے۔ یہ ہر سال سالانہ پروگرام ہوتا ہے خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، 30 اکتوبر بروز اتوار۔ یہ ہے جی اقبال کالونی، وہ امبالہ کالج والا جو روڈ ہے اس پر یہ مدرسہ ہے جی۔ باہر سے بھی خواتین آئیں گی، سرگودا کی جو بیان کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی وہاں انشاءاللہ بیان کریں گی۔ یہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4:30 بجے تک یہ پروگرام ہوگا جی۔ آپ اپنی مستورات کو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، انہیں اس کے لیے بھیجیں گے، تیار کریں گے تاکہ وہ اس میں شامل ہوں جی۔ ہماری مسجد میں اللہ اللہ والا ذکر ہوتا ہے، ہماری مسجد بھی بند کی ہے، کیا وہ ذکر کرنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ یہ فلاں مولانا کے شاگرد کرواتے ہیں، یہ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر اپنے دل۔ یہ ذکر خفی، ذکر ہونا چاہیے، ذکر سے انکار نہیں، لیکن ذکر جاہر نہیں، ذکر خفی، ذکر بالسر، آہستہ آواز سے آپ ذکر کریں، اللہ اللہ کریں۔ اس کی حیت بنانا، مجلس بنانا، محفل بنانا، محفل بنا کے، حیت بنا کے اس طرح کی کیفیت بنانا، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی،